بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو بقیہ سوالات ہیں آغاز خدمت میں پیش کرتے ہیں. دیکھیے کیا جوابات ملتے ہیں. غور سے سنیے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم درخشاورم ایسٹ گوداوری ڈسٹرکٹ آندھرا پردیش سے بول رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایام اعضاء میں ہم سیاہ لباس زیبتاً کرتے ہیں تو پھر علم مبارک وغیرہ پہ ہم رنگین کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی جو پٹکا ہوتا ہے یا پھریرا وغیرہ ہوتا ہے یہ رنگین کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے. جی، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ محرم میں علم اور تابوت کو بھی سیاہ کر دینا چاہیے. کوئی اس میں دیکھیں شریعت میں یہ نہیں وارد ہے یا روایت میں کہ آپ اس کلر کا علم بنائیں، بلکہ یہ علاقائی اعتبار سے ہمارے رسم و رواج کے عنوان سے ہے اور یہ ان کی نشانی ہے. ہم اس کے ذریعے سے غم کا اظہار کرتے ہیں. اب جہاں تک محرم میں ہمارے بدن کے اوپر سیاہ لباس کے پہننے کا ہے، یہ چونکہ ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں تو غم کے اظہار کا طریقہ لوگوں کے درمیان سیاہ رنگ کے ظاہر کرنے کا ہے. اس لیے ہم اپنے بدن کے اوپر ایام اعضاء میں سیاہ لباس. دوسری بات یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم سیاہ لباس پہنو. سیرت ہے معصومین علیہ السلام کی کہ وہ خود امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں عزا میں وہ سیاہ لباس پہنتے تھے، لہٰذا ہم بھی سیاہ لباس پہنتے ہیں ان کی تعصی کرتے ہوئے. اس میں علم یا تابوت یا دیگر چیزوں کے کلر کو شریعت کے احکام یا اس کی روایتوں کی روشنی میں نہیں دیکھنا ہے. ہم کو صرف یہ اپنے رسم اور علاقائی طور طریقے کو دیکھنا ہے اور اسے انجام دینا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے سوال کیا تھا، ایک عالم نے کہا تھا غیبت کبریٰ میں خمس معاف ہے، تو مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب نے کہا اس عالم کا نام کیا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں ان کا نام محمد حسین نجفی، اور وہ اپنے آپ کو مجتہد بھی کہتے ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا وہ مجتہد ہیں؟ جی ہاں، یہ جہاں تک ان کے مجتہد ہونے کا مسئلہ ہے تو کہیں پر بھی ان کے مجتہد ہونے اور ان کے اجتہاد کا ذکر نہیں ہے. اور جو مجتہدین ہیں اور جو مسلم مجتہد ہیں اور جن کی تقلید ہوتی ہے اور جن کے توضیح المسائل ہیں وہ مراجع اعظام، ان کے یہاں اس طرح کا کوئی فتویٰ نہیں پایا جاتا. لہٰذا آپ اس مجتہد کے فتوے کو مستند مانیں اور اس پر عمل کریں کہ جو عالم تشیع میں علماء مراجع اعظام کے درمیان مجتہد ہونے کو عنوان سے شہرت رکھتے ہیں. اسی لیے تقلید کرنے والوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس مجتہد کی تقلید کریں کہ جو علم میں، جو تقویٰ میں، جو پرہیزگاری میں، جو ہوائے نفس کی مخالفت کرنے میں شہرت رکھتا ہو. تو اہل خبرہ سے معلوم کریں، علماء سے معلوم کریں کہ وہ مجتہد ہے یا مجتہد نہیں ہے. تو یقیناً علماء اور اہل خبرہ ان کے اجتہاد کی گواہی نہیں دیتے اور نہ دیا ہے، لہذا وہ مجتہد نہیں ہے اس معنی میں. Dear brothers in Islam, Salaam alaikum. Alaikum salam. I want to know if taqleed is mandatory. Suppose a mu'min is not following any marja, will his amal like namaz and roza and other deeds valid? ہاں دیکھیں، جو نمازیں پڑھی ہیں اور جو روزے رکھے ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اگر وہ تقلید کرنا چاہتے تو کیا وہ سارے اعمال اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یوں تو کلی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر تقلید کے اگر کسی نے عمل کیا تو وہ مجتہد بھی نہیں ہے، احتیاط بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کا عمل باطل ہے. لیکن اگر اس کا عمل کسی ایسے مجتہد کے فتوے سے کہ جس کی وہ تقلید کرنے جا رہا ہے وہ کرے گا، اگر اس کے مطابق ہے تب تو اس کے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ بغیر اجتہاد کے، بغیر تقلید کے اور بغیر احتیاط کے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل باطل ہوگا. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ صبح کی نماز قضا ہو جائے
اور اس وقت ہم نماز امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھتے ہیں، تو کیا اس کی قضا بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، کوشش کریں کہ کبھی بھی نماز قضا نہ ہو، وہ خواہ نماز صبح ہو یا نماز ظہرین ہو یا مغربین ہو، قضا نماز کرنا بہت ہی عذاب اور بہت ہی بڑی بلا آتی ہے اس سے۔ تو اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو یقیناً قضا واجب ہے اس کی، اور اگر کوئی مستحب نماز اگر نہیں ادا کی ہے تو اس کے لیے بھی اگر مستحب ہے، یعنی آپ قصد رجا اور ثواب کی امید سے اس کو قضا کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں۔ جیسے نماز شب ہے، تو نماز شب اگر کوئی نہیں پڑھ سکا اور دن میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ دی ریئل پلیس ویئر بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا مدفون ہے، آپ کے مزار مقدس ہے، آپ کہاں دفن ہیں، یعنی یہ صحیح بتائیے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمسکس کیرو میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شام میں ہے، صحیح جگہ کیا ہے؟ ہمارے علماء اکرام مصدقہ طور پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت جو شہرت ہے اور یقیناً یہ قابل اعتبار اور موثق طریقے سے علماء نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس وقت جو دمشق میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارکہ ہے وہی آپ کا روضہ ہے، اور جہاں پر تمام شیعہ اور عام شیعہ سنی مسلمان زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے پھر سے وہ راستہ ہموار کر دے اور امن کے ساتھ جناب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جائیں اور ہم سب اس مقدس عمل سے مشرف ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے، اللہ آپ سب کو بھی آباد رکھے بحق محمد و آل محمد۔ میرا نام سفیان ہے۔ آپ مختار نامہ سیریل دوبارہ کب دکھائیں گے؟ اور مجھے وہ سیریل بہت پسند ہے، میرے کافی ایپیسوڈز چھوٹ چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے آپ اس کو بتائیں، اور میرے پاس کوئی نمبر نہیں تھا، اس لیے مسائل زندگی میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ آپ سر آنکھوں پر آپ کا سوال ہے، اور آپ کے لیے جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ ماہ محرم میں جو القریب 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے، اس میں ہم پھر سے یہ آپ کو ایپیسوڈ مختار نامہ ضرور دکھائیں گے۔ یقیناً یہ ہم سب کو بہت پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، سب کو پسند ہے۔ انشاءاللہ اس کو ایک بار پھر سے ہم نشر کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام فیصل نقوی ہے، گورے گاؤں ممبئی سے ہوں۔ میرا بھائی جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تب سے اپنے ماں باپ سے دشمنی کر لی ہے اس نے، اور گالیوں سے بات کرتا ہے، جبکہ ہمارے ماں باپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا ہے آج تک، پھر بھی بنا کوئی بات کے جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ اس کا کوئی حل بتائیے، اور الگ رہ رہے ہیں وہ، اس کے باوجود ہی ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام بیٹوں کی اور فرزندوں کی ہدایت کرے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہر بیٹے کو کہ خداوند عالم کبھی بھی اس کی زندگی میں برکت نہیں دے سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے یا انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ظاہری طور سے اگر دنیا بن بھی گئی تو عاقبت میں کبھی بھی خیر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ احسانات کو دیکھیں، اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے احسان کو بیان کیا ہے، لہٰذا ان احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی مصیبت اور اپنے اوپر مشکلات اگر آئے تو انہیں برداشت کر لے، مگر ماں باپ کی مصیبتوں یا انہیں کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ دے اور انہیں مصیبتوں میں نہ رکھے، ورنہ کسی بھی طریقے سے اسے خوشی نہیں ملے گی۔ سمجھائیں اور انہیں ایسے لوگوں کے پاس بٹھائیے کہ جو لوگ اس کو سمجھا سکتے ہیں اور ان کی باتوں کا اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ مایوس نہ ہو، ہدایت کریں۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بہت دنوں تک جو ہے وہ بے راہ نہیں ہو سکتا ہے، آخر ہدایت ہوتی ہے انسان کو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بیٹا انشاءاللہ ماں باپ کا احترام کرنے لگے گا اور صحیح راستے کے اوپر آ جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اس طرح سے انسان حرکت کرے۔ آگاہ اس سلسلے میں آپ
کوئی حدیث بھی ضرور بیان فرمائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں ان کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک اس سلسلے میں بے شمار، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خدا نے قرآن میں ماں باپ کے احترام کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آنے، قرآن نے تو حتیٰ کہا آپ ان کے سامنے اپنی آواز نہ بلند کریں، آپ انہیں جھڑکیں نہیں، آپ ان کے احترام کریں۔ تو اتنی تاکید قرآن کی کسی اور کے لیے نہیں نظر آتی ہے۔ تو انسان دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اگر احترام سے نہیں رہے گا تو کس کے ساتھ رہے گا؟ معصومین کی روایت ہے کہ تم دیکھو اگر تمہارے ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں تو ماں باپ ہونے کے رشتے کو نبھائیے، انہیں تکلیف نہ دیں، اگرچہ ان کی بات خدا کے مقابل میں نہیں سنی جائے گی، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پریشان کریں، آپ ان کو اذیت دیں۔ ماں باپ کا رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان اس سے مقدس رشتہ نہیں ہے، اسے پامال کیوں کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی ہوگی جو انسان کو ماں باپ کے ساتھ برے برتاؤ پر آمادہ کر سکے۔ راہ راست پر آ جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ ماں باپ کی عزت کریں، عاقبت بخیر ہوگی، ورنہ اس دنیا میں بھی لوگ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھیں گے، آخرت میں بھی جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی خیر نہیں ملے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمیں جاننا ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں کہ جمعہ کی نماز اگر پڑھ لی تو ظہر کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جمعے کی نماز اگر آپ نے شرائط کے ساتھ اور واجب کی نیت سے پڑھ لی، کیونکہ واجب تخیری ہے، یعنی واجب کی نیت سے پڑھ لیا تو ظہر کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر واجب کی نیت سے نہیں پڑھا تو پھر آپ کو ظہر پڑھنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ شیخ شہاب الدین ہے رائے پور سے، ان کی عمر 23 سال ہے۔ دوسرا سوال ان کا ہے، میرا سوال ہے کہ اگر گھر میں مغرب کے بعد جھاڑو دینا صحیح نہیں ہے، کسی وجہ سے اگر ہم دیں جھاڑو تو پھر مغرب کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے کچھ اسلامک بکس میں پڑھا ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو دینے سے گھر کی خیر و برکت چلی جاتی ہے، جبکہ ہمارے گھر کے بڑے بزرگ اس بات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ سب بکواس ہے، صفائی رکھنا چاہیے، مغرب کے بعد جھاڑو دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ان سب باتوں کو بہت مانتے ہیں، پلیز ہمیں بتائیے کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے شریعت کا اور صحیح بات کیا ہے، اور یہ ایپیسوڈ کس ایپیسوڈ میں جواب دیا جائے گا؟ یہ آج ہی آپ کو جواب دیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ غور سے سنتے رہیے، اور اگر آپ مس کر لیں تو پھر یوٹیوب کے پر یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ سکیں گے۔ جی نہیں، ہر چیز کے آداب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صفائی اسلام میں اچھی چیز ہے، لیکن کیسے کی جائے، کہاں سے کی جائے، کب کی جائے اور کہاں کہاں کی جائے، اس کے بھی شرائط ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ لہٰذا جو یہ کتاب میں وارد ہے وہ درست ہے کہ انسان کو مغرب سے پہلے یعنی مغرب کے بعد شام میں انسان کو گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اسے ہے روایت میں کہ بہت ہی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو ایسے وقت پہ جھاڑو نہیں دینا چاہیے، گھروں میں برکتیں دور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ درست ہے، جو بزرگ ہیں انہیں اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں مگر ان کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سماج میں، معاشرے میں جب ان آداب کی رعایت نہیں کی جاتی ہے اور پریشانیاں، مشکلات جب آ جاتے ہیں گھر میں، تو انسان کہتا ہے کہ کیا کریں، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی جو ہے وہ آیت بتا دیجئے، تو کیوں ایسے کام کیے جائیں کہ پریشانیاں آ جائیں؟ لہٰذا یہ چھوٹی چیزیں ہیں مگر ان کے انجام دینے سے بلائیں جب آتی ہیں، خیر و برکت چلی جاتی ہے، تو ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ مثلاً گھروں میں فرشتے، جن گھروں میں بلند آواز سے گفتگو کی جاتی ہے وہاں فرشتے نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں۔ گفتگو کرنا، بلند آواز سے اگر گفتگو ہوتی ہے، جائے کہ بلند آواز سے جھگڑا کرنا، گھروں میں جو ہے وہ لڑائی کرنا، بلند آواز سے، تیز آواز سے غصہ غضب کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تیز آواز سے اگر کوئی کلام بھی گھر میں کرتا ہے تو فرشتے نہیں رہتے اس ایسے گھر میں، تو پھر کون چاہے گا کہ اس کے گھر میں پاک
اور اللہ کی یہ مخلوق نہ رہے. ہر انسان چاہے گا کہ اس کے گھر میں رہے. تو یہ چھوٹی باتیں ہیں مگر ان کی رعایت کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے پھر بعد میں بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور بی بی سکینہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا تابوت مومنین کی مجلس میں یعنی مردوں میں کیا نکالا جا سکتا ہے؟ علاقے میں جو رائج ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے. شریعت کے حکم کے لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے. السلام علیکم سر. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور جو فیملی میں لوگ ہمارے ہیں وہ بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے. اس کے لیے پلیز کوئی دعا بتا دیجئے. گھر کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت ہی یہ معتبر، میں نے بھی عالم سے سنا ہے اور یہ تجربہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت پابندی سے پڑھتا ہے، اس قصد سے، ارادے سے کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، گھر ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ گھر فراہم کر دے گا. لہٰذا اسی ارادے و نیت سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھیں، اللہ تعالیٰ فراہم کر دے گا اور مشکل دور ہو جائے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ انہوں نے اپنی شاپ بیچنے کی تیاری کی ہے، وہ 1 سال سے بھی بک نہیں رہی ہے، بس لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور جواب نہیں دیتے، اور کبھی لینے والے ہوتے ہیں تو بھاؤ بالکل کم بتاتے ہیں. اس کا کوئی سلیوشن بتائیے کہ شاپ جلد سے جلد بک جائے. ان کا نام قطب ہے. صدقہ دیجئے اور اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے وہاں اس جگہ پہ، مقام پہ، یا اس کے بدلے حدیث قصہ کی تلاوت کرے مسلسل برابر، انشاءاللہ اس کی برکت سے کام ہو جائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں گورنمنٹ جاب کرتی ہوں، میرے شوہر مجھ سے سیلری کا حساب مانگتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. ان کی سیلری ان کے پاس ان کا حق ہے، اور جو شوہر کی سیلری ہے وہ اس کا ان کا حق ہے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ اور ان کا نان نفقہ دیں، اور اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا. لیکن اس کا اپنا حق ہے، اس کے اوپر ان کا کوئی حق یہ نہیں بنتا اس طرح سے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سید ناگلی ضلع امروہہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر سادات ہیں اور یقیناً غیر سادات ہیں تو وہ جب اپنے آپ کو سید کہنے لگتے ہیں، زیدی، نقوی، جعفری، باقری، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی ان کا سوال مختصر یہ ہے کہ غیر سید اپنے آپ کو اگر سید کہے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، کسی بھی شکل میں. جو سادات ہوتے ہیں اور سلسلہ نسب ان کا جو امام تک پہنچتا ہے وہ باپ کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے وہ سید ہوتے ہیں. کہیں کسی جگہ جانے سے یا کسی فیملی میں آنے سے وہ سید نہیں ہوتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شاہین ہے اور میری عمر 34 سال ہے. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. میرے شوہر کی ایج 60 تھی. اب ان کے بچے مجھے اس گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. نہیں، کوئی اس میں دیکھیں حق ہوتا ہے، اور بیوی کا بھی جو ہے وہ رہنے کا ہے حق شریعت نے دیا ہے ان کو. لہٰذا بچوں کو ماں کا حق اور اس مرنے والے کی بیوی کے ہونے کو عنوان سے جو دیا ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ خود ماں ہے، اگر اولاد یہ کام کر رہی ہے تو یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے اور بہت ہی حیرت ناک یہ کام ہے کہ جو ماں کو گھر سے نکال رہے ہیں. لہٰذا یہ درست نہیں ہے. البتہ یہ مسائل سامنے آئے ہیں ایک سوال کے ذریعے سے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کو پورا سمجھنا چاہیے. ممکن ہے کچھ اور بھی باتیں اس میں ہوں تو پوری تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. لہٰذا علاقے کے جو عالم دین ہیں آپ ان کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کے مسئلے کو حل کریں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا میں بینک سے گولڈ لون لینا چاہتا ہوں، اس پہ انٹرسٹ بھی بینک لے گا، کیا یہ انٹرسٹ کا پیسہ دینا ٹھیک ہے؟ جہاں تک ہو سکے آپ احتیاط کریں اور پرہیز کریں. اگر بغیر لون لیے ہوئے
آپ کا کام ہو سکتا ہے تو پہلے مرحلے میں آپ نہ لیجئے، لیکن اگر آپ بے بس ہیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے تو صرف ضرورت کے تحت اتنا لے لیجئے، اجازت دی جاتی ہے اس کی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ذاکر حسین ہوں کارگل سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہم گانا سن سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، اسلام میں اور شریعت میں گانے کو حرام قرار دیا ہے اور گانا جائز نہیں ہے سننا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سیدہ بطول زہرا ہے۔ میں رامپور یوپی انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے اور میں اور میرے شوہر ہم دونوں ہی نمازیں دعائیں پابندی سے پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے روز دعائے کمیل پڑھنا چاہیے، تو میں وہ بھی روز کے روز پڑھتی ہوں اور نماز شب زیارت عاشورہ بھی روز پڑھتی ہوں، تو کیا میں نماز شب دعائے کمیل اور زیارت عاشورہ ساتھ پڑھ سکتی ہوں؟ میرے شوہر بھی نماز کے پابند ہیں، دعاؤں کے بھی ورد پابندی سے کرتے ہیں، ہاں پر کاروبار نہیں بڑھ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی دعا اور نماز پڑھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار چلنے لگے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، توکل کریں۔ خداوند عالم ہر ایک کو روزی دینے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو روزی دے سکے کسی کی، وہی ضامن ہے سب کا۔ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ اسی نیت سے پڑھتے رہیے، اگر اللہ برکت دینا چاہتا ہے تو دے گا، اور اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو آپ کچھ بھی کریں اور ہم بھی کچھ بھی کریں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ نے اگر اس بلا میں یا مصیبت میں گرفتار کیا ہے تو خدا کی اس آزمائش کو کسی اور سے شکایت نہ کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، وہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ نہ ٹھیک ہوں تو صبر کریں اور خدا سے دعا کریں کہ ہم کو صبر کرنے کی طاقت دے۔ سلام علیکم۔ سلام۔ ہسبینڈ کی ترقی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ پلیز اس پر ضرور جواب دیجیے۔ زیارت عاشورہ پڑھیں اور حدیث قصہ کی بھی تلاوت کریں اور صدقہ دیتے رہیں، تو انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی بھی اور آپ کے گھر والوں اور ہسبینڈ کی بھی حفاظت کرے گا اور ترقی کرے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سرتاج زیدی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے مرحوم ماں باپ کے صدقے کی نیت کیا کرنی چاہیے اور اپنا صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ صدقہ دیکھیں بلاؤں اور مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ اپنے طرف سے صدقہ نکالیں، نیت کر لیا کہ میں اپنا صدقہ ادا کرتی ہوں یا ادا کرتا ہوں، آپ نے ڈال دیا، جہاں بھی اس کو دینا ہے وہاں رکھ دیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی مرحوم کی طرف سے بھی تو آپ نیت کریں کہ فلاں مرحوم یا مرحومہ کی جانب سے یہ فلاں چیز کو صدقہ دے رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس کا جو بھی اجر ہوگا اسے مرحوم کو میں نے ہدیہ کیا، بس اتنا کہنا کافی، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے کینسر سے نجات پانے کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے اور تمام مومنین مومنات تمام ناظرین کو ہر مرض سے خصوصاً کووڈ-19 سے محفوظ رکھے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاملہ بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ دیکھیں اس سلسلے میں تلاوت قرآن کریں، قرآن کریم کی آیتوں سے بڑھ کر کے کسی بھی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا جو بھی مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اس کو ہر طرح کی برکت اسے نصیب ہوگی۔ خاص طور سے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اگر مختلف طریقے کے فائدے حاصل کرنا ہے اور اثرات اس کے حاصل کرنا ہے تو 30ویں پارے کی تمام چھوٹی چھوٹی سورہ جو ہیں ان سوروں کی تلاوت کرتا رہے، انشاءاللہ ان کی تمام برکتوں سے وہ مستفیض ہوگا اور اللہ ہر مشکل و پریشانی سے اسے دور رکھے گا۔ سلام علیکم۔ سلام۔ میرے پاپا کو کام نہیں چل رہا ہے، کام میں بہت برکت نہیں ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اس سلسلے میں وظیفہ تو ہے لیکن عمل بھی ضروری ہے، کوشش کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں اگر ان دنوں کی بات ہے تو بہرحال معلوم ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ کاروبار میں
گراوٹ ہے اور بازار میں رونق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو دور کرے، ہر ایک کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ ایسے بھی انسان کو صدقہ ہمیشہ نکالتے رہنا چاہیے، خاص طور سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ نکالیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے بار بار پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، ذرا سے جھکوں تو پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، ذرا کھانسی وغیرہ آئی تو بھی قطرہ باہر آ جاتا ہے، بار بار پیشاب کے قطرے گرتے ہیں کہ کپڑا بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، میں پاک نہیں رہ پاتا، نماز میں رکوع کیا یا سجود میں گئے تو بھی قطرہ پیشاب کا نکل جاتا ہے، ایسی حالت میں کیسے نماز پڑھوں؟ کیا میری نماز اللہ قبول کرے گا؟ نماز میں تو لباس اور جسم پاک ہونا ضروری ہے، تو میں کیا کروں اس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام۔ آمین الہی آمین۔ دیکھیں، اسلام نے، شریعت نے بڑی آسانی فراہم کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے سختی کی ہو اور انسان اس کو برداشت نہ کر سکے اور تحمل نہ کر سکے۔ اگر یہ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ شفا عطا فرمائے، اور ان حالات میں آپ دیکھیں کہ کس وقت آپ کو تھوڑی سی مہلت ملتی ہے کہ اس میں آپ پاک رہتے ہیں اور وہ پیشاب کے قطرے نہیں آتے۔ اگر اتنی کوئی مدت ملتی ہے نماز کے اوقات میں تو آپ نماز پڑھنے کو اسی وقت معین کریں، اس وقت پڑھ لیں فوراً، مختصر سے وقت میں جلدی واجبات کو ادا کر کے۔ لیکن اگر کوئی وقت ایسا نہیں ہے، جس وقت بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں اور آپ کا کپڑا نجس ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے پہلی مرتبہ اپنے کو پاک کریں، لباس بدلیں، اور لباس کو پاک کریں۔ اگر نہیں بدل سکتے ہیں پاک کر لیں اسے، اتنا حصہ دھلا جائے گا، پورا لباس بھی دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد وضو کر لیں، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد اگر پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو اس کو آنے دیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرے گا۔ یہ احتیاط کریں البتہ کہ وہ پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ کسی اور جگہ پہ سرایت نہ کریں، نہ جائے کہ دوسری چیز نجیس نہ ہو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں دہلی سے ہوں، میرا کوشچن ہے، میری سسٹر ہے، وہ شادی کو منع کرتی ہیں، رشتے بھی نہیں لگ رہے ہیں، بہت ٹینشن میں رہتا ہوں کہ ان کی شادی ہو جائے، کچھ حل بتا دیجئے اس کا۔ اس سلسلے میں بھی دیکھیں، میں نے اس کے پہلے بھی بہت سے ایسے اعمال تھے، ایسے عمل تھے جس کو میں نے بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی زیارت عاشورہ ہی ہر عمل کے لیے بہت ہی مفید مانا گیا، تو لہٰذا زیارت عاشورہ پر قرآن کریم کی ایک سورہ بھی ہے، خود سورہ توحید، اگر سورہ توحید کی انسان مخصوص انداز سے ہے، اس کی اگر تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رشتہ فراہم کرتا ہے۔ دس از محمد فرام گجرات، یہ گجرات سے محمد صاحب بول رہے ہیں۔ جنات کریٹڈ thousands of years before جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وائی اللہ کریٹڈ جنات؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ خداوند عالم نے جن کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ کی یہ حکمت رہی ہے کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے۔ البتہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے یقیناً جن پیدا ہوئے کہ جن کو آگ سے اور نار سے پیدا کیا ہے، جو ناری کہلاتے ہیں، مگر جیسا کہ روایت میں ہے کہ یہ جنوں نے بہت تباہی مچائی اور بہت خونریزی کی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نابود کر دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ اس میں سے ایک زیادہ عبادت گزار جن تھا جس کو اللہ نے بچا کے ملائکہ میں رکھ دیا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، وہ شیطان ہے، یہ جن میں سے تھا، ناری مخلوق ہے، بہت عبادت گزار تھا، ملک میں لا کے رکھ دیا گیا، اور یہ جو تھا اپنی عبادت کی بنا پر اللہ نے اسے بچا لیا تھا، اور بقیہ تمام کو اللہ نے نابود کر دیا۔ البتہ کچھ اس کے بعد بھی رہے، ان میں سے کچھ ایسے جن ہیں کہ جن کی بہت زندگی ہوتی ہے اور بہت طولانی عمر جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اس میں سے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جن ایک حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ جن کی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ جن ایسے ہیں کہ جو
ہواؤں میں، فضاؤں میں، بادلوں میں رہتے ہیں۔ کچھ ایسے جن ہیں کہ جو حیوانات کی شکل میں آتے ہیں، جیسے بلی ہے یا کسی دوسرے جانور میں، حیوانات میں آ جاتے ہیں۔ کچھ جن ایسے ہیں کہ جو اچھے ہوتے ہیں، یعنی ان میں جو ہے وہ کچھ مومن بھی ہوتے ہیں اور کچھ کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں اچھے اور برے دونوں طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ عزادار بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ان کا وجود ہے، اور اس کے پہلے جناب آدم سے پہلے یقیناً ان کو خلق کیا، مگر میں نے عرض کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بنا پر ختم کر دیا تھا۔ سلام علیکم سلام۔ مجھے ایک سوال ہے، یعنی ان کا ایک سوال ہے۔ میرا نام ناصر حسین کشمیر سے ہے۔ یہ میرا کوشچن ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلم بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے اور اس کے ساتھ بات نہیں کرے، اور پھر وہی مسلمان بھائی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی ہے، اور وہ پھر سے لڑائی رکھتا ہے، اور پھر وہ ہی انسان سفر کے لیے نکلتا ہے اور اجازت نہیں لے گا یا معافی نہیں مانگے گا، تو اس سلسلے میں اس کی کیا نماز صحیح ہے؟ یعنی مختصر یہ کہ کیا مومن کسی دوسرے مومن سے جھگڑا کرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ ناراض رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں منع تو کیا گیا ہے کہ مومن کو مومن سے اختلاف نہیں رکھنا چاہیے اور بول چال نہیں بند کرنا چاہیے، یہ اخلاقی اعتبار سے بڑی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتے تو نماز صحیح ہوگی، لیکن پھر بھی اس طرح کے مسائل کو وہاں کے جو علاقے کے حضرات ہیں وہ اسے سنیں اور طے کریں، کیونکہ پورے مسائل یہاں بیان نہیں ہوتے تو اس کے صحیح جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں راجستھان سے بول رہی ہوں۔ میرے شوہر شراب پیتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور جوا کھیلتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بہت زیادہ قرضہ بھی ہو گیا ہے۔ تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ان کی عادت چھوٹ جائے اور ہمارے گھر میں پھر سے سکون ہو جائے۔ یہ تو اس کے نتائج ہیں، قرض بڑھ جانا اور قرض دار ہو جانا، یہ تو اس برائی کا اثر ہوگا ہی انسان کے لیے۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر واقعی طور سے قرض اور اس کے بوجھ سے بچنا چاہتے ہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو ان برائیوں کو دور کریں، اور آہستہ آہستہ، اور آپ بھی مایوس نہ ہوں اپنے شوہر سے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ان تمام برائیوں کو ختم کر دیں گے، دور ہو جائیں گے۔ واجب نماز نہ چھوڑیں، اس کے باوجود ان سے کہیے پنجگانہ نماز ادا کریں، یہ برائی بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ قرض بھی ادا کر دے گا، اس لیے کہ نماز ہر طرح کی برائی سے روکتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ساگر لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا جاب چھوٹ گیا ہے، تو کوئی ایسی دعا بتائیے کہ اللہ ہم کو روزی عطا کرے۔ ایک سوال اور ہے، ہم نیکی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں مگر شیطان گمراہ کرتا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم کو شیطان گمراہ نہ کر سکے۔ شکریہ، اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اس کا سب سے عمدہ عمل ارادہ، انسان کی نیت ہے۔ خود انسان جب تک فیصلہ اور حوصلہ نہیں کرے گا دشمن کے سامنے جم کے لڑنے کا، اس وقت تو کوئی چیز اس کو ثابت قدم نہیں رکھ سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، اللہ نے شیطان سے زیادہ طاقتور انسان کو بنایا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتا ایک شیطان کے سامنے یہ انسان اشرف مخلوقات ہو کر کے بے بس ہو جائے؟ یہ واقعاً ایک انسان کی شکست ہے، اس کی بدنصیبی ہے۔ اللہ نے نیک بندوں کے لیے فرشتوں کو قرار دیا ہے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے بہکانے میں نہیں آتا ہے، شیطان کے جو وہ ورغلانے میں نہیں آتا ہے۔ لہٰذا اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دشمن کے مقابلے میں ہم کو جم کر کے رہنا ہے، ڈٹنا ہے، تاکہ یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکے۔ ذکر ہیں، پڑھیے، کبھی بھی یہ ذکر کے پڑھنے والے کے اوپر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. اتنا ذکر پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. یہ پڑھیں، شیطان قریب نہیں آئے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سولاپور مہاراشٹر سے لکھ رہا ہوں. چینل وین کے سارے اراکین کو سلام. سب کی جانب سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے اور حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب سلامت رہیے. پچھلے بار جمعے کے دن 10 جولائی 2020 میرا سوال ادھورا پڑھا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میرا رخ رکن یمانی کی ڈائریکشن میں ہی یہ سوچتا ہوں، کیونکہ میں سولاپور میں سے ہوں اور نماز میں نظر سجدگاہ پر ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی میرا دھیان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. کبھی کبھی کعبہ اور مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوں. یہ کبھی کبھی مقام اسماعیل کے پاس کھڑا ہوں. کیا یہ دھیان کرنا صحیح ہے؟ یہ آپ کا سوال میں نے پھر دہرا دیا. آگے اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے. جی دیکھیں، آپ کی نماز صحیح ہے، اور یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کے ان مقامات کی طرف جاتا ہوں، تو شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قبلہ رخ نہیں ہو پاتے ہیں. نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں آپ ہجر اسماعیل پہنچ رہے ہیں، زمزم کی طرف جا رہے ہیں، مقام ابراہیم تک پہنچ رہے ہیں، حجر اسود کے پاس جا رہے ہیں. آپ اس کے تصور سے آپ کی نماز رو بقبلہ مانی جائے گی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ نماز میں اپنے کو خدا کی بارگاہ میں رکھیے، خدا کے حضور میں رکھیں، پوری توجہ سے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. یہ سب سے اہم ہے، اور اس کے تصور سے بہرحال آپ کی نماز صحیح ہے، غلط نہیں ہوگی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا اور عالم اسلام اور تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس پینڈیمک کو ختم کرے، اور اللہ اپنا رحم کرے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں. اور اپنے زمانے کے امام کو یاد کیجئے، ان سے استغاثہ کیجئے، ان سے مدد مانگیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے دنیا اسی طرح سے پھلے پھولے جس طرح سے تھی، اور ہر طرح کے امراض سے اس دنیا کو نجات مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.